والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو شلاکال نہ پوے بیلیاں دا میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے سونے سائیں باجھوں رنگ تیلیاں دا نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا مجروشا جت یار نہیں چل دیکھو حال حویلیاں دا
مخدوم و محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ حافظ میاں محمد صفدر حسین صاحب سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ، مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، اس چٹانوں اور پہاڑوں کے سینے پر سبت عشق و محبت کے نشان، جن کے ایک ایک پتھر سے جھانک جھانک کے عشق اپنی داستان سنا رہا ہے۔ میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں تو پہلے ہی مرتبہ مجھے آ کے یہاں احساس ہو رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تیشا اگر بسنگ زد چے مقام گفتگوست، معنی یہ ہے کہ فرہاد نے شیریں کی محبت میں تیشا اٹھا کر کنکر کنکر کو کھود کھود کر چھوٹی سی نہر بنائی تھی، لیکن کہنے والا کہتا ہے کہ یہ کچھ کیا تو کیا کیا؟ تیشا اگر بسنگ زد چے مقام گفتگوست، عشق بردوش می کشد ہما کو حسار۔ عشق جب اپنی آئی پہ آتا ہے تو کھتر کھتر نہیں کرتا، پورے پہاڑوں کو کاندھے پہ رکھ کے نکل جاتا ہے۔ تو یہاں مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ عشق کیا ہوتا ہے۔ خواجہ غلام فرید کا آپ نے نام سنا ہے، وہ کہتے ہیں اتھاں درد منداں دے دیرے، اتھاں درد منداں دے دیرے، جت کرڑ کنڈا بوئی ڈھیرے۔ آپ کو آدھا سمجھ آیا ہے، آدھا نہیں آیا ہے، تو آپ غور فرمائیں، یہ جو درد مند لوگ ہوتے ہیں سارا زمانہ رونقیں ڈھونڈتا ہے، چہل پہل ڈھونڈتا ہے، عقل بازار ڈھونڈتی ہے، آدمیوں کے جھم گھٹے ڈھونڈتی ہے، ہجوم ڈھونڈتی ہے، لیکن عشق کہتا ہے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ یہ حضرت عشق کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے، اور میرے رب کو بھی پسند یہی ہے، اس لیے رب اپنے محبوب کو فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس دنیا سے کٹ، کبھی کبھی بے شک پلٹ، لیکن محبوب اس مکے کی بستی سے دور وہ پہاڑ ہے، اور پہاڑ کی کھو ہے، اور جبل ہے، اور رو ہے، مقام تیرا او ہے۔ لیکن پہلے وہ پہاڑ تھا، نہ کسی کا آنا تھا نہ کسی کا جانا تھا، وہ بھی ایک زمانہ تھا، لیکن حضرت عشق کا کمال یہی ہے، یہ جہاں آتا ہے وہیں کعبہ بن جاتا ہے۔ یہ اس کی طاقت ہے، اس کی کشش ہے، یہ جنگل میں جا کے ڈیرے لگاتا ہے، منگل بن جاتا ہے۔ تیرے خان ماں آبادوں کا کوئی چمن نہ سہرا، یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہ ہے۔
میرا دماغ ابھی تک چکرا رہا ہے کہ اتھے بندے کھاندے کتھوں ہونگے تے پیندے کتھوں. مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے. تو حالانکہ میں بھی 4 لفظ پڑھا ہوا ہوں لیکن میرا علم شلم جو ہے اس کے طوطے اڑ رہے ہیں. مجھے سہارا مل رہا ہے حضرت عشق سے کہ وہ کہتا ہے کہ جہاں ہم آتے ہیں نہ راہ ویخدا نہ قرا ویخدا نہ کعبہ ویخدا نہ کربلا ویخدا. اس لیے اب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ انہی راہوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی راستہ نہیں ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں حضرت میاں صاحب کو کہ زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے. اور منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے. سسی بھی یہاں آتی تو لگ اسے پتا جاتا. رانجھا سہاراؤں میں منجھیاں چراتا پھرا ہے. چپڑ شریف آتا اسے سمجھ آ جاتی. بے رنگ راول دے کتے روندی رہاں رڑدی وطاں، دل سنگ ساول دے سوا سو سول لکھ سٹھنے سہاں، لائہاں لہاں چاڑھاں چڑھاں، لائہاں لہاں چاڑھاں چڑھاں. یہاں سب کچھ ہے، لائہاں بھی ہیں چڑھائیاں بھی ہیں. اس لیے جتنے حضرت عشق کے انسٹرومنٹس ہیں، ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے الحمدللہ یہاں ہیں. اور علی حیدر کی چیخیں مجھے یہاں تک سنائی دے رہی ہیں. وہ کہتا ہے چھٹ گئے سوال جواب کنوں، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے. چھٹ گئے سوال جواب کولوں، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے. او ونج رلیے فوج حسین والی، وچ بازار دید خرید ہوئے. جتھاں عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن، اتھاں پیر فقیر مرید ہوئے. جتھاں عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن، اتھاں پیر فقیر مرید ہوئے. جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در، او مردود یہود یزید ہوئے. اس لیے جو تقریر میں پکا کے آیا تھا وہ تو کچھ اور تھی. یہاں حفاظ بیٹھے ہیں نا جی، قاری سیف اللہ صاحب پھیرا دے کے جسے کہتے ہیں، وہ جس کو پھیرا دے کے آیا اور تھی، لیکن یہاں آ کے نیت بدل گئی. پہلے تو مجھے مبارک ہو کہ میں یہاں آیا. آگ چھڑو تو آڑا کوئی پیسے لگ دے، خیر مبارک. یعنی آپ سچی سیدھی بات یہ ہے کہ قاری صاحب اللہ صاحب ثناء اللہ بڑے پیارے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس تساں آونا ہے. میں کہ کتے نہ کہ ساڑھے پیر، میں کہ جنہیں مرید اتنے تکڑے ہر لحاظ سے تکڑے، تو پیر تو پھر پیر ہوں گے. تو پہلے میرا دل ویسے پھڑ پڑا رہا تھا کہ اتنا دور پر ہو کے آئے مجبور. پہلے آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، واپس جانے کو دل نہیں کر رہا.
बिल्कुल उसी पहेली की तरह जो एक दीवाना पूछता फिरता था कि हीर रांझणल वासिल हो के फिर पछतानी क्यों। हीर रांझणल वासिल हो के फिर पछतानी क्यों। जो सुने वो कहे बेवकूफ है। जब विसाल हो गया, वसल हो गया, साईं मिल गया, मंजिल मिल गई, अब जश्न मनाने का वक्त है, पछताने का नहीं। पछताए तो वो जिसे मंजिल न मिले, दोस्त न मिले, साईं न मिले। लेकिन ये क्या पहेली है कि हीर रांझणल वासिल होके फिर पछतानी क्यों। हर कोई मजाक उड़ाए क्योंकि समझ जो किसी को ना आए। दीवाना फिरता रहा, फिरता फिरता हजरत मियां अब्दुल हकीम की खिदमत में पहुंचा और कहा हर कोई मजाक उड़ाता है, लगता है समझ किसी को नहीं आता है। तू जो इश्क मोहब्बत का लख दाता है, तुझे तो दर्द का नगमा समझ में आता। उन्होंने कहा वो दर्दमंदा बोल, मुंह खोल। उसने कहा लजपाल हीर रांझणल वासिल हो के फिर पछतानी क्यों। उठा दर्दमंद को दर्दमंद मिला, जैसा था वो वैसा मिला। साहिबे असरार को यार मिला, एक वहशत ज़दा को प्यार मिला। उठ के लगे वजद करने, कहने लगे वाला मोड़ आखी फिर कह मुकर्रर। कहा हजूर हीर रांझणल वासिल होके फिर पछतानी क्यों। रो रो के हजरत अब्दुल हकीम ने कहा कि गुजरी उम्र ते अफसोस करे, गुजरी उम्र ते अफसोस करे, जो रांझणबाज विहानी क्यों। इसलिए चप्पड़ शरीफ की सरजमीन नजर आता है यहां इश्क ईमान यकीन। बड़ी खुशकिस्मत है ये सरजमीन, इसलिए इसका पत्थर पत्थर अब भी मुझे आपको झांक के तक के आंख रख के कहता है आन आले ओ सलाम। आन आले ओ सलाम। पत्थर याद रखो कोई चीज अंधी नहीं होती। हम असल में अंधे हैं, जरा दिल हमारे गंदे हैं और गुनाह हमारे धंधे हैं। हम नफ्स नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। किबला मियां साहब माशाअल्लाह, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की निशानियां हैं, ये बड़ों की मेहरबानियां हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई चीज बेजान भी बेजान नहीं होती। हम कहते हैं पत्थर हैं, पत्थर हैं, तकते नहीं, हालांकि पत्थरों में भी जिंदगी है, लकड़ियों में भी जिंदगी है, जमीन के जर्रों में भी जिंदगी है। लेकिन मैं क्योंकि नबी ना मुझे नजर नहीं आता, मेरे लिए सारी दुनिया नबीनी है। लेकिन जो निगाह रखते हैं हर चीज में मजा चखते हैं। वरना ओहद पहाड़ भी एक पहाड़ है। ये बुखारी मुस्लिम सारी किताबें बोलती हैं कि माही जब गुजर फरमाता था, पत्थर पत्थर उठ के रो रो के, और खुद महबूब आप गवाही देते थे रो रो के, खलो खलो के।
حضور احد پہاڑ، پھر جناب احد پہاڑ ایک پہاڑی تو نہیں ہے، 7 میل پہ پھیلا پہاڑ ہے، اور حضور جو گزرے لگے خود محبوب رونے، معشوق رونے لگے، محبوب رونے لگے، یہ اثر الٹے ہونے لگے، محبوب رونے، حالانکہ محبوب رلاتے ہیں، رویا نہیں کرتے۔ آج اثر ہوا، تاثیر ہوئی کہ حضور جو روئے پھر سارا جگ رویا، سب صحابہ روئے، پھر پوچھا سرکار کون یاد آیا، کس نے رلایا، کس نے کیا یاد دلایا؟ لجپال کریم نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جو احد پہاڑ ہے اس کے کلیجے میں ہمارا پیار ہے، اور ہمیں بھی ہو گیا اس سے پیار ہے، کیونکہ پیار کا بدلہ پیار ہے۔ یہ عشق وہ تیر ہے جو پتھروں کے جگر کے بھی پار ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے تھے وہ مدینے میں چلنے والے حاجی قدم آہستہ ترنے، چل مدینے کی مٹی پہ مگر ذرا پاؤں دھیرے رکھ، ہولے رکھ، آہستہ رکھ، کیوں؟ کہا چوما ہر ذرہ او درد مند است، فرمایا جیسے تیرا دل، تیرا کلیجہ یہ دھڑک رہا ہے، مدینے کا ایک ایک ذرہ رو رو کے پھڑک رہا۔ یاد رکھیں یہ حضرت عشق کا کمال ہے، آج مجھے بھی اسی کا، ورنہ آج دور کچھ اور ہو گیا، آج کا جو دور ہے یہ کچھ اور ہے۔ اب دکھی دل سے کہہ رہا ہوں، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، اب لوگ ضربا یضربو کے چکر میں بھول گئے محبت کی برساتیں، تاکہ نسیان میں جا پہنچی عشق محبت کی ملاقاتیں، ختم ہو گئی وہ سینے والی سوغاتیں، اب تو چھا گئی کالی سیاہ راتیں۔ ایک غالب شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے درد سے مرتا ہوں کہ اتنا نہیں دنیا میں کوئی کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا طوفان بلا میرے بعد۔ درد ختم ہو گیا، درد کی تقریریں بھی اب علماء کے رنگ بدل گئے، مقررین کے ڈھنگ بدل گئے، ان کی انداز بدل گئے، اب بس ایک دوسرے کا گریبان ہے، پکڑ کے چیر پھاڑ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو سو رہے ہیں قبروں میں اب آ رہے ہیں خبروں میں۔ ان کے اندر کشش تقریر والی نہ تھی، اصل میں کشش کیا تھی؟ وہ جو حضرت نصیر گولڑوی نے کہا آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا، صرف ایک صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا، ورنہ ان پتھروں میں، ان پہاڑوں میں جہاں بجلی نام کو نہ تھی، پانی اب تک تشریف فرما نہیں،
कौन दीवाना है जो यहां आके डेरे लगाए? कौन बैठे यहां इतना सा? हम तो सोच में पड़े थे कि जाके पत्थरों को तकरीर सुनाएंगे। अभी तो मुझे कहा गया ये शॉर्टकट है, फटाफट है। नहीं समझ। अल्लाह भला करे जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। और सड़क भी चमकीली थी, साफ सुथरी नशीली थी, लेकिन पता ये चला कि शुक्र कर ये बन गई है, वरना तू दूसरे रास्ते से आता तेरा उम्रा तो हो ही जाता। वो शेर मुझे याद आया, चलते चलते थक गए तो पूछा पाऊं के छालों ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों। नहीं समझे? हम मेरे पास तो वो हाजी साहब है, उनकी अच्छी गाड़ी है, नवी गाड़ी पे सीट पे मुझे बिठाया तो वो कह रहे थे कि शुक्र कर साढ़े को गाड़ी है, वरना ये पैदल लोग बेचारे एक कदम उठाएं फिर रोक रोक जाएं। ओए हम इन पैदल आने वालों के सदके जाएं। ये चक्कर है क्या? ये चक्कर है क्या? इतना बड़ा मजमा न कराची में मिले ना लाहौर मिले, तुम्हें ऐसे कोई मोर मिले जो पहाड़ वाली टोर मिले, खलियां पै गईयां रुके फिर भी नहीं, कोई मोटरसाइकिल रुके हुए, किसी का तेल मुका हुआ फिर भी पहाड़ों पे चढ़े आ रहे हैं। वाह सा किया। इसको कहते हैं हुजूम क्यों है, हुजूम क्यों है ज्यादा शराब खाने में, हुजूम क्यों है ज्यादा शराब खाने में। फकत ये बात कि पीरे मुगा है मर्द खलीक, साकी जाम पिला रहा है, बिन दिखाए बुला रहा है, और धागे के साथ खींच के बंदा चला आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कच्चे धागे के साथ मखलूक। मौलाना साहब आपके ये करख्त लहजे और सख्त तुंद किस्म के मुंह को देख के कोई नहीं आए, इसलिए सिख रब ने अपने महबूब को आप बोला था, कहा था महबूब ये मजमा क्यों है? बाप खड़ा रो रहा है, चाचा खड़ा है, भाई खड़ा है, ऊंटों के ऊपर सोना दिरहम दीनार लदे हैं, और एक हुस्न का पैकर नौजवान है जिसका बाप आया है ढूंढता ढूंढता। मदीने वाला जलवागर है, और बाप ने बेटे को देखा एक मुद्दत के बाद, जैसे याकूब को यूसुफ मिला, ऐसे देख के बाप की बाहें खुल गई और कहा तेरी मां रो रो के आधी नबीनी हो गई, जैद चल। ऊंटनियां दौड़ा दौड़ा के ऊंटनियों के पांव थक गए, सीने थक गए, और रास्ते तेरा इंतजार करते हैं, हवेली तुझे याद करती है, बहनें तेरे लिए रोती हैं, आंचल तर हो चुके, तेरी मां नबीनी हो रही है, चल जैद पलट। रसूलुल्लाह को कहा ये हमारा बच्चा तेरे कब्जे कंट्रोल में है, ये गुलाम है नहीं, बना दिया गया है, जितना चाहते हो दौलत ले लो, जितना चाहते हो दीनार दिरहम ले लो, ढेर सोने के ले लो, बच्चा वापस कर दो। लजपाल करीम ने फरमाया न दिरहम चाहिए न दीनार चाहिए, मोहम्मद को सिर्फ प्यार चाहिए।
سوداگر نہیں ہوں انسانوں کا، میرے پاس کچھ اور نہیں، ایک زنجیر ہے یعنی وہ نظر کا تیر ہے، یہ اس کائنات میں سب سے پہلا پیر ہے۔ میں خانہ ساقی نے سجا رکھا ہے اور بچہ بیچ میں سرکار نے بلایا، فرمایا زید وہ کون؟ حضور میرا بابا ہے۔ وہ کون؟ بھائی ہے۔ وہ کون؟ میرا تایا ہے۔ کس لیے آئے؟ لینے آئے ہیں۔ فرمایا حضور نے حضرت زید کے والد کو کہا نہ پیسہ نہ پائی نہ خدائی نہ درہم نہ دینار نہ ریال کچھ نہیں چاہیے، اتنا تو کرو اس بچے کو اختیار دے دو، چاہے اماں کے پاس جائے، چاہے بہنوں کے پاس جائے، چاہے تمہارے پاس آئے، کیا اختیار دیتے ہو؟ یہاں رہنا چاہے تو رہ جائے۔ باپ کا چہرہ کھلا، اس نے کہا کیا خوب کہی، میرے دل کی کہی، میرے دل کی کہی۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ بلبل چمن کو بھولے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ چکور چاند کو بھولے؟ یہ ہو سکتا ہے پیاسا پانی سے دور رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا ماں باپ کو بھول جائے؟ حضور ہمیں قبول، ہمیں قبول، ہمیں قبول۔ بولے میرے رسول، فرمایا زید جا تجھے اجازت ہے، جا تجھے ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمارے پاس رہے، یہ تیرا گھر ہے، یہ محبت نگر ہے۔ اگر ماں کے پاس باپ کے پاس جانا چاہے رستہ کھلا ہے، چلا زید۔ باپ کی باہیں کھلی، چاچا بلائیں لے کے آگے آنے لگا، لیکن آنے والا چیخ کے دھار مار کے گرا لجپال مدنی کے قدموں میں اور رو کے کہا اپنا بنایا کیوں تھا؟ تیرا در سانول ساڈا قبلہ ہے، تیرا در سانول ساڈا قبلہ ہے، ساکو ہی دامان اتھائی پیوں تھے، ونیو بے در تے متا در تھیوے، تہوں چادر تان اتھائی پیوں تھے، ساڑے تن دی خاک اتھوں دی ہے، ساڑے تن دی خاک اتھوں دی ہے، آئیوں خاک سنیان اتھیں پیوں تھے، تیرا در ارشد نہیں چھٹ سکتا، تیرا در ارشد نہیں چھٹ سکتا، بھویں جان نہ جان اتھیں پیوں تھے۔ اسے جانتی ہے دنیا، اسے مانتا ہے عالم، جو نصیر کو لگن ہے تیرے سنگ آستان سے، گرا حضور کے قدموں میں، اسی وقت آیا رسول کی باہوں میں، ہمیشہ رہ گیا نبوت کی چھاؤں میں۔ ہجوم کیوں ہے، ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ ان پہاڑوں میں یہی ہے، یہی کشش ہے۔ یہ فقیر اب چھپنے کا دور ہے، اب چھپنا آپ سمجھتے ہیں نا سرکار، یہ سامنے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میرے جیسے لوگ یوں یوں کرتے ہیں تاکہ فوٹو آ ونجے تاکہ پتہ لگے میں بھی ہاں ہم چھپنے کے دور میں ہیں۔ یہ جو تھے یہ چھپنے کے دور میں تھے، ہم چھپنے کے عاشق ہیں، یہ چھپنے کے۔
वैसे करनी के बारे में सूफिया कहते हैं कि मजहूलुन फिल अर्दे व मारूफुन फिस समा। उठाओ हर किताब तसव्वुफ की कि उवैस को ढूंढते फिरते हैं कौन कौन। आज हम नारे लगाते हैं या अली या नबी, लेकिन सोने नबी का हर गुलाम मौला अली जैसा इल्म हिकमत इश्क मोहब्बत का इमाम ले ले के उवैस का नाम 1 साल नहीं 10 साल तक गली गली में होके देते फिरते हैं। और तो और हज के खुतबे हजरत उमर देते हैं, खुतबे दे दे के काबे में खड़े होके कहते हैं ओ दुनिया जहान से आने वाले हाजियों, अफीकुम उवैस इब्न आमिर, तुम में कोई उवैस भी है। सारा जमाना जिसे ढूंढ रहा है शहरों में मिलता नहीं है, बस्तियों में मिलता नहीं है। ये कैसा दीवाना है, कहां है, पीछे सारा जहां है। इसके कहां डेरे हैं जहां फरिश्तों के हर वक्त फेरे हैं। कभी उस जंगल में, कभी उस पहाड़ी में, कभी उस वीराने में। और मिला था जब 10 साल के बाद, जब मिला था तब भी कहा। ये तो मैं हजरत उमर की बात कर रहा हूं, वरना 12 साल बनते हैं, 12-13 साल के ढूंढते रहे सहाबा। किसी को मिले, कहीं मिले, किसी जगह पे मिले, और मिले तो हज के मौसम में मिले। मगर कैसे मिले? लोग खुतबा हज का सुनते थे, हजरत उमर तकरीर करते थे, और अचानक तकरीर को रोक के पूछा शायद आज मिल जाए। आस लगा के कहा ओ दुनिया के कोने कोने से आने वालों, मेरा उवैस भी किसी ने देखा है। एक लंबे कद का आदमी उठा, उसने कहा एक है सही, मगर इस काबिल नहीं है कि तेरे जैसा बड़ा आदमी उस छोटे से बंदे का नाम भी ले। हजरत उमर के दिल पे लगी चोट कि जो बिछड़ा था वो प्यारा मिल गया है, खुदा रखे दोबारा मिल गया है। मेरे दिल को सहारा मिल गया है, मेरी नजरों को नजारा मिल गया है। उमर भी कोई हस्ती है कि नहीं? रेत को चिट लिखने वाला उमर है। सारी जमातें इकट्ठी कर लो, चिट नहीं पूरी किताबें लिखवा लो कि रावी साहब जरा चल पड़ो, चनाब साहब करम करो, सिंध साहब मिट्टी ना उड़ाओ, सारे रल जाओ। सुनता है किसी की? न हजरत रावी साहब सुनते हैं, न मियां चनाब साहब सुनते हैं। आजकल सिंध साहब भी रूठे हुए हैं। चीफ जस्टिस से लेकर वजीर आजम से लेकर सारी कौम धाड़ धाड़ कर रही है, पानी मुक्या वेंदे, पानी मुक्या वेंदे, पता नहीं कितना लुक्या वेंदे। पूरी कौम मर रही है, लेकिन वाह उमर, सिर्फ एक नजर, कलम उठाया 1.5 सतर, और दरियाए नील, ना अपील ना दलील। तूने समझ रखा है मोहम्मद के गुलामों को दलील। फरमाया मिन्नत नहीं करेंगे ख्वाज खिजर की, इतने कमजोर नहीं हो गए हम। बस इतना लिखा नाम अल्लाह का, चलना है तो रब के नाम से चल, वरना बेशक शक्ल बदल। हमें तेरी बूंदों की लोड़ नहीं, यहां इश्क मोहम्मद की थोड़ नहीं। शाम को खत डाला, मुनकरों ने बगलें बजाई, उमर की चिट्ठी खाली, हुए जो जहन्नम के सवाली।
तेरी चिट्ठी होवे जिनको पढ़े ना पढ़े। ये चिट्ठी उमर की है। अब चिट्ठी गई दरिया में, रात को सब लोग बैठे दरिया के किनारे, अपने भी बिगाने भी। बिगानों ने कहा सुबह ढोल बजाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। जो यकीन वाले थे कहा सुबह देगे पकवाएंगे, उर्स मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। और जो विचकार थे, न उर्वार है, न पार है, न ही है, न शी है, पता नहीं की है। एक तीसरी नस्ल भी है, फारिग न इधर मुज़ब्ज़बी न बैन ज़ालिक ला इलाहा उला वला इलाहा उला। जिथा डिठा चोपड़िया उड़ ही मारे अंतरोकड़े। जिस देग में चमचा खड़कता देखा, वहीं पे इनको लुढ़कता देखा। एक विचली कौम भी है, ये ना नीली है ना पीली है, बिल्कुल पसीली है, फिर भी दोनों से रल के रसीली है। पता नहीं ये पिपल है कि बुहड़ है, ये जमात कौन सी है। लेकिन जो यकीन वाले थे उन्होंने कहा ये हो सकता है कि मोहम्मद के गुलाम का खत आवे। बस खत नबी के गुलाम का आया और हजरत जनाबे नील के सीने पे जा टिकाया। कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया, कौन सा मुंशी फाजिल है दरियाए नील, ये किस जीसी का फारिग है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, हार्वर्ड से गुजरा है, ये पढ़ा लिखा है। अरबी में खत लिख दिया, वो भी रेत को। अकल देखो, रेत भी कभी खत पढ़ती है। मैंने अभी कहा था अगर बुलवाने वाले हूं तो पत्थर बोलते हैं, अगर पढ़ाने वाले हूं तो रेत के जर्रे पड़ते हैं। रेत थी, रेत का जर्रे जर्रे थे। खत डाला गया, रात गुजरी खैर से, हुआ जो सुबह का उजाला। आवाज आई वाह कमली वाला। वो रेत जहां उड़ रही थी, 15 फुट पानी, लबालब दरिया चल रहा है। इमाम राजी कहते हैं कमाल ये हुआ, पहले 6 महीने बहता था, 6 महीने चुप रहता था, पर जब से उमर का खत आया आज तक नील बंद होने में नहीं। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। उमर ढूंढ रहा है उवैस को, उवैस छुपा हुआ, उवैस छुपा हुआ है। जब कान में वो कहते ना कन्ने वोड़ पियम रूही उठड़ी थी, पता चला कि रोही में बादल आ गए हैं। हजरत उमर ने आवाज लगाई अली। अली ने कहा जी उमर। कहा उवैस मिल गया। ऐसे भागे जैसे कायनात मिल गई। दोनों जो दौड़े, पीछे सारा जमाना दौड़ा, आज पहली मर्तबा काबा सोच में पड़ा कि आज शायद मुझसे भी कोई प्यारा मिल गया। हाजी भी गए, खतीब भी गए, इमाम भी गए, मुअज्जिन भी गए। और किधर जा रहे हो? कहा उवैस मिल गया है। मिला कहां है? पहाड़ों में। कहां मिला? पहाड़ों में। और पहाड़ों में क्या कर रहा है? जब जमाने को कहा अरबी रुक जाए, आगे कोई ना आए, अली और उमर जाए। आगे गए तो पहाड़ की वादी में अल्लाह अकबर। ये जेड़ियां नमाज़ां इत्थे सुख दियां होंदियां ना, ऐसा सुकून। मुझे अभी एक अजीज बता रहे थे कि बड़े मियाँ साहब जब यहाँ डेरा लगाया बुजुर्गों ने, तो न रेडियो चलने देते थे, न टीवी शरीफ चलने देते थे।
تو کسی نے کہا وہ سونا یہ کیوں؟ فرمایا اتھا سا یار مناون آیا. یار مناون والی جگہ یہی ہوندی ہے. حضرت پیر مہر علی شاہینی پہاڑوں میں کہیں پڑھتے تھے, یہیں کہیں پڑھتے تھے, خوشبو تو ظاہر ہے آتی رہتی ہے نا. وہ لکھا ہے کہ باپ پیر مہر علی شاہ صاحب پڑھا کرتے تھے تو وہ آپ فرماتے ایک فقیر ہوا کرتا تھا یہاں, بابا نور ماہی تھا دیوانہ, اور اس کی عادت تھی کہ وہ 11ویں پہ ایک لیلا ذبح کرتا تھا بابا نور ماہی. تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں مدرسے سے نکلا, میں نے کہا کسی کھو میں کسی پتھر پہ بیٹھ کے کلا بیٹھ کے یاد کروں سبق. وہاں جو جا بیٹھا تو آگے دیکھا تو بابا نور ماہی لیلے صاحب کے ساتھ کبھی اس کے گلے لگ کے آپ اوپر آ جائیں, کبھی اپنے اوپر اس کو گرا لیں اور اس سے لڑ لڑ کے چوم چوم کے کہ آؤ اے میرے محبوب دیا لے لیا, آؤ اے میرے محبوب دیا لے لیا. اب وہ محبوب کے لیلے سے اٹکے لیاں, لیلے سے اٹکے لیاں. اب آگے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کے اس لفظ میں اتنا درد تھا کہ میرے دل نے کیا کتابیں اٹھا کے ڈالوں اس پودے میں, لگاؤں تیلی, جلاؤں انہیں اور میں بھی کرتا پھروں. آؤ میرے محبوب دیا لے لیا. آئے ہائے بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے باہ باہ کرے, عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے, کول عشق کھڑا واہ واہ کرے. عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے تے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے. سلیمان بٹھاری دا بھٹ والے یوسف نال زلیخا نکاح کرے. جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے. یہ پہاڑ اپنے راز کھولتے ہیں, یہاں ماہی آ کے اکیلے بیٹھ کے بولتے ہیں, یہاں خیر کے موتی رولتے ہیں, لیکن عاشق ڈھونڈ کے عمر کی طرح آ کے ڈولتے ہیں. اس لیے سچی بات یہ ہے, یہ بھی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں آ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں. پہاڑوں میں آ کے عاشقوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, کیونکہ پہاڑ بھی تو بلند ہوتے ہیں, جگہ بھی اپنا اثر رکھتی ہیں, مٹی بھی اپنا اثر چھوڑتی ہے. یہ ماحول پہاڑوں کا اپنا اثر چھوڑتا ہے, تنہائیاں اپنا اثر چھوڑتی ہیں. اس لیے ماہی کبھی جبل نور پہ, کبھی جبل صبیر پہ, کبھی جبل سور پہ, یہ پہاڑوں میں. اور حضور سے عشق جو کرتے تھے پہاڑوں میں کچھ ہے, پہاڑوں میں کچھ. وہ کہتے ہیں جب مکے والوں نے حضور پہ اٹیک کرنا چاہا تو حضور جبل ہرا کے سامنے والے پہاڑ پہ تھے, اور مکے والے سازش کر کے حضور کو قتل کرنے کے لیے مکے سے نکلے تو جبل ہرا کے سامنے والے پہاڑ نے حضور کو رو کے دی صدا, آن والے آ اتر جا. میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرا خون مجھ پہ گرے میں برباد ہو جاؤں گا. یہ بھی پیار تھا, یہ بھی پیار تھا کہ شالا جیوندہ رہے, جگ جگ جیو چر جگ تک جیو, تینو کسے دی نظر نہ لگے, میں تھو اتر وانج لہ وانج, میں مر ویسا میں اجڑ ویسا. تو سامنے جبل ہرا اس نے دی صدا, اے سوڑیا میرے کول آ,
میرے اندر ایک چھپا ہوا مکان ہے، وہاں تیری بالکل سلامت شان ہے، آ جا میرے سینے پہ آ، تجھے سینے سے لگاؤں گا، تجھے کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا، نئے نم میں جو آن بسو، میں نئے نہ جھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو، نہ تو ہے دیکھن دوں، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ وہ بھی پہاڑ ہے، اس کو بھی پیار ہے، یہ بھی پہاڑ ہے، اس کو بھی پیار ہے، مگر الگ الگ اظہار ہے، الگ الگ اظہار ہے، اور جس کو ہوا چوکھا پیار ہے اس کو محبوب کے قدموں کا انتظار ہے، اور جب محبوب نے سینے پہ قدم ٹکایا، پہلے جبل ہرا تھا، آج کل جبل نور، واہ، اور پھر قسمت ایسی جاگی، یہی جبل نور جہاں بیٹھے تھے حضور، اور خدا تعالیٰ کا پہلا پیغام آیا، سینہ جبل نور کا تھا، کلیجہ میرے حضور کا تھا، پیغام رب غفور کا تھا، کائنات پہ پہلی صدا گونجی تھی تو یہی پہاڑ ہے، اور پہاڑوں تمہیں سلام، پتھروں تمہیں یار نہ بھی لبے تو یار دا ہم شکل لب جائے تاوی چاسا جاندی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے، اسا انہا پہاڑا نو دیکھ کے خوش پائے ہوں دیا، چلو تاری برادری ہے ہوئی، ہائے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، محبوب الہی، کیا ہستیاں تھیں، کیا مقام تھے، آپ بیٹھے تھے اپنی خانقاہ میں اور گلی میں کتا گزرا، علاء الدین خلجی جیسے، غیاث الدین تغلق، بلبن جیسے شہنشاہ جس نظام کے ہاتھوں کو بوسے دینے کو ترستے تھے، وہ نظام اٹھے اور ہاتھ ایسے جڑ گئے جیسے کوئی پیر مغاں گزرا ہو، لوگوں نے دیکھا سرکار کوئی بزرگ نہیں آئے، آپ کس کے لیے قیام محو قیام ہوئے، یہ تعظیم کا پیکر بن کے کس کے لیے اٹھے؟ آپ نے فرمایا گلی میں ایک کتا گزرا تھا، کتا گزرا تھا، لجپالا یہاں کتے ہزاروں ہیں، فرمایا یہ جو کتا گزرا تھا اس کتے کی شکل اس کتے سے ملتی تھی جو میرے گنجے شکر فرید کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا، میاں صفدر صاحب، حضرت صاحب، ان کے سارے بچے ہو سکتا ہے اس قد کاٹ کے نہ ہوں، لیکن اتنا تو کوئی سوچے، صرف شکل ملے نا، شکل تب بھی پیار آ جاتا ہے، پیار آتا ہے۔ حضرت انس کے ایک شاگرد تھے، حضرت ثابت بنانی ان کا نام تھا، ثابت بنانی، یہ تابعین کے بادشاہ ہے۔ حضرت ثابت بنانی
آپ کو حضرت انس اکثر دیکھتے رہتے تھے. 40 سال حضرت انس کے پاس پڑھا بھی ہے, نوکری بھی کی ہے. حضرت انس نے 10 سال میرے نبی کی نوکری کی, اور ثابت بنانی نے 40 سال نوکری کی حضرت انس کی. اور حضرت انس حضرت ثابت کو اکثر دیکھتے ٹک ٹکی باندھ کے, اور بسا اوقات رو پڑتے تک تک کے. ایک دن کہا, استاد جی آپ مجھے دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ ہائے ہائے. فرمایا ثابت تجھے کئی سال ہو گئے میں نے نہیں بتایا, تیری آنکھیں میرے نبی جیسی لگتی ہیں. تیری آنکھیں ہائے ہائے میرے نبی جیسی لگتی ہے, اس لیے ان آنکھوں کو تکتا رہتا. ان کا ملنا تو قسمت میں نہیں, ان کا ملنا تو قسمت میں نہیں, چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے. اور خود حضرت انس ثابت کا کیا حال تھا؟ حضرت ثابت, حضرت انس آخری عمر میں نبی نے ہو گئے تھے, اور حضرت ثابت جو شاگرد تھے ایک دن آ بیٹھے, استاد کے پاؤں دبائے, پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا. فرمایا کیا کر رہا ہے ثابت؟ کہا استاد محترم کیا آپ نے میرے نبی کو دیکھا تھا؟ کیا آپ نے میرے نبی کا مکھڑا دیکھا تھا؟ حضرت انس روئے آہیں کر کر کے. کہا کیوں رلاتا ہے, کیوں رلاتا ہے, کیوں سوئے ہوئے زخموں پہ نمک پاشیاں کرتا ہے, کیوں میرے زخموں پہ مرچیں ڈالتا ہے؟ یاد آمن یار دے رلڑے, خواجہ فرید کہتے یاد آمن یار دے رلڑے, نت پمن کروب کللڑے. جب یاد ماہی کی آتی ہے پھر کلیجہ منہ کو آتا ہے. جب یاد آتا ہے رہنا ساتھ کا زہر ہو جاتا ہے لقمہ ہاتھ کا, زہر ہو جاتا ہے لقمہ ہاتھ کا. حضرت انس کو کہا آپ نے دیکھا تھا استاد محترم نبی صلی کا چہرہ؟ فرمایا پاگل ہے, بچہ تھا 9-10 سال کا, ماں چھوڑ گئی تھی, پھر ساری زندگی نوکری انہی کی کرتا رہا. تو مجھ سے کہتا ہے کیوں جان بوجھ کر رلاتا ہے مجھے؟ نہ رلا مجھے, نہ ستا مجھے, نہیں اور تابے جفا مجھے. کہا استاد جی آپ ناراض نہ ہوں, آپ نے تو دیکھا میں نے نہیں دیکھا. ہائے ہائے, آپ نے تو دیکھا میں نے نہیں دیکھا. باہیں ڈال لی گلے میں, کہا بیٹا نصیبوں کی بات ہے, ایسے مکھڑے سب کو تھوڑے دکھائی دیتے ہیں, نصیب کی بات ہے. ثابت نے روت, اب وہ بھی روئے. میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے, میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے. سرائکی زبان میں کہتے ہیں رواں ڈھول دا رول بنجن, رواں ڈھول دا رول بنجن, یا جند جنجال کو رواں رواں وسدے ویلے کو, یا اج دے حال کو رواں بر بھانے سج سالی کو, یا رول گئے مال کو رواں. بس تارک کل نہیں کتنے کالن کئے کال کو رواں. استاد روئے, شاگرد روئے. شاگرد نے کہا حضور میں نے حضور کو نہیں دیکھا. فرمایا بیٹا قسمت کی بات ہے. کہا استاد محترم ایک کرم کر سکتے ہو؟ کہا کیا؟ کہا ذرا سر نیچے کرو اور مجھے اجازت دو میں ان آنکھوں کے بوسے لے لوں جن آنکھوں نے میرا مدنی ماہی دیکھا. استاد نے چہرہ نیچے کیا, اس
اس آنکھ کو چوما، اس آنکھ کو چوما، چوما، رویا، رو رو کے کہا یہ ہاتھ بھی ہاتھوں میں ملائے تھے، یہ ہاتھ بھی ہاتھوں میں ملائے تھے۔ فرمایا پگلا، نالین سے لے کر سر کے بالوں تک اب لگا ہاتھوں کو چومنے، لگا کعبہ عشق کے گرد گھومنے، جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا، جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا، او اکھاں تک لئیاں تو ملیو تے ساجن ملیا، ہن آساں لگ پئیاں، اے گل باتو خرسندم تو بوئے کسے داری۔ چپڑ شریف دے جڑے گل نے، اے چھوٹے نے ہمیں وڈے نے سارے واسطے پھول نے۔ ہم تو یہی سوچ رہے ہیں اگر پہاڑ کی شکل پہاڑ سے ملے، پہاڑ وہ مدینے میں ہے، لیکن ان پہاڑوں کو تک کے دل کرتا ہے بندے کا انہاں نال بھی پیار کریے، ایک واری نہیں وار وار کریے، اتھے بھی سجنہ دا انتظار کریے۔ پھر ابھی بتا رہے ہیں میرا پیر سیال با کمال لاجپال، کرو ذرا خیال جہاں اتنا بڑے شہباد پر کھولتے ہوں گے استاد بھی کچھ بولتے ہوں گے، نہیں سمجھے؟ تو آنوں تے مینوں پتہ نہیں پیر سیال کونے، قمر الملت والدین کونے۔ حضرت قبلہ کاظمی شاہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا اس دور میں کوئی ہے جو ابن عربی کے مقام پہ پہنچا ہو؟ تو حضرت قبلہ کاظمی شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایسے آنکھیں جھکائیں، پلکیں بھیگ گئیں، فرمایا ایک مرد ہے، ایک فریدوں میں فرد ہے، اگرچہ زمانہ سرد ہے، ہر چہرہ زرد ہے، مگر شکر ہے زندہ ایک مرد ہے۔ اور مجھے یقین ہے اس کا نام محمد قمر الدین ہے۔ لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جہاں قمر الدین سائیں گھٹنے ٹکاتے ہیں وہ پتھر اب بھی فرماتے ہیں، بلکہ سر اٹھا اٹھا کے بتاتے ہیں۔ وہ جو غالباً جگر نے کہا تھا کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے۔ اس لیے ان راہوں کو سلام، اس وادی کو سلام۔ اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بندے جب بولتے تھے یا بولتے ہیں یا بولیں گے، بندے سانس جو لیتے ہیں یا لیں گے یا لے چکے، کوئی چیز فنا نہیں ہوتی، ہر چیز فضا میں گھومتی رہتی ہے، بس ناک چاہیے، سینہ ذرا پاک چاہیے، عشق لولاک چاہیے۔ اسی مٹی پہ قمر الدین بھی ملیں گے، میرے علی شاہ بھی ملیں گے، محمد زکریا بھی ملیں گے، غلام مرشد بھی ملیں گے، کئی مرد صاحب یقین ملیں گے، بس آنکھ چاہیے تے نک چاہیے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ یہاں ایک تو ہے صرف بندہ چپ ہو کے بیٹھا ہو، چپ ہو کے بھی کوئی بیٹھ جائے تو بڑی بات ہے۔ وجود ہے، یار موجود ہے، جہاں خالی یار موجود ہے وہاں چپ چپ میں بھی کروڑ سلام درود ہے، صرف وجود موجود ہے۔ اور جہاں بیٹھا مرد زمان ہو، ہونٹوں پہ قرآن ہو،
اور قرآن بھی ہم تو 6 سال میں ایک ختم کر پاتے ہیں، لیکن جن کے ہم عرس مناتے ہیں روز صبح سویرے قرآن کے پھیرے. اور یہ کوئی معمولی بات سمجھتے ہو؟ یہ پوچھو صدیق سے، پوچھو عمر سے، پوچھو بوڑھے بابے عثمان سے، پوچھو مرد حق علی سے، پوچھو مدینے کی گلی سے، پوچھو جا کے کربلا سے، پوچھو اس خنجر کی دھار سے، پوچھو شہیدوں کے سردار سے. تن کہیں سر کہیں قرآن پھر بھی پڑھا جا رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ پوچھو سعید بن جبیر سے کہ حجاج کی ظالم تلوار نے گردن ادھر پھینکی تن ادھر پھینکا، لیکن کٹا ہوا سر قرآن سے رشتے جوڑے ہوئے ہے، ساری دنیا کو چھوڑے ہوئے ہے، مر کے بھی منہ اپنا ادھر موڑے ہوئے. سارے وظیفے تھلے، قرآن دا وظیفہ بلے بلے. سارے ورد وظیفے تھلے، قرآن دا وظیفہ بلے بلے. میرے نظام سے پوچھنے آیا بندہ، کہا لجپالا ولی کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا بیٹا اللہ کی فرما برداری سے، ذکر فکر سے، اوراد وظائف سے، اخلاص سے، پیار سے. سرکار اور فرمایا ہاں دوسرا رستہ بھی ہے لیکن ذرا لمبا ہے. حضور وہ لمبے والا کون سا ہے؟ فرمایا صرف قرآن پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے. حضور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قبلہ کرمی صاحب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ورد وظیفے نفل ریاضتیں ان سے بندہ پہنچ تو جلدی جاتا ہے، لیکن خطرہ رہتا ہے کہ کسی وقت بھی غلطی ہوئی اور پھر نیچے جائے گا. لیکن قرآن سے رستے سے آئے گا، پیچھے کبھی نہیں جائے گا. کچھ سمجھا آپ نے؟ رستے دو ہیں، ایک قرآن سے، سنو کچھ دھیان سے. قرآن سے جو بندہ جاتا ہے خطرہ خطرہ نہیں رہتا کہ سلپ ہوگا یا ریورس لگے گا، آگے ہی آگے جائے گا. اس لیے اس کے پڑھنے والے جن کو چاس لگ جاتی ہے قرآن کی رس لگ جاتی. میں جب ملا نا قاری سیف اللہ صاحب سے، تو میں ملا ان سے مانچسٹر، وہاں بڑے ایک مفکر اسلام ہے مشرق مغرب کے. تو میں گیا تو ظاہر ہے انہوں نے، میں نے قاری صاحب کو وہاں پایا، انہوں نے قاری صاحب کا اتنا ہی نے ان کے قد کو بڑھایا چڑھایا، زمین سے آسمان تک ملایا. میں کیا اے دکھ بھی ساڑھے ہی سے آیا. میں نے کہا وہ بندہ تے ملاؤ. قاری صاحب نو میں تکیا تے الحمدللہ نہیں سمجھا، اونج بھی الحمدللہ تے اونج بھی الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے کہا یہ بندہ ہے توڑے لاہور دا تے قرآن انہیں سنایا تے ایک جاتے نہ اڑے آئے نہ کھڑے آئے، انج کنارے تے چڑھے آئے. ایسا بندہ کسی جگہ کے زبان پھسلی بھی نہیں اور پورا سمندر اتر گیا. میں نے کہا جی ہاں، ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا ہے. تے میں انہاں دا قد ویکھیا تے انہاں نے جدوں آکھیا چپڑ شریف والے میرے بھی پیر نے، میں آکھیا مریدوں کا عالم یہ ہے قرآن کے ساتھ، پیروں کا عالم کیا ہوگا فرقان کے ساتھ. ملنا چاہیے اس جوان کے ساتھ. تو آج میں آیا ہوں بڑے ارمان کے ساتھ. میں تو چاس لینے آیا تھا کہ تکیے تے صحیح وہ کراچی جنہ شہر ہو سی، لاہور والے بازار ہو سن، ایک ہی پتہ سی کلے ستے یار ہو سن، نہ اروار ہو سن نہ پار ہو سن، پر اتھے بھی رحمت دی برسات ہو سی. دل تقریر شکریر تو مجھے ویسے بھی بھول گئی تھی پہلے ہی، چس بڑی آئی ہے. وہ سریکی زبان میں کہتے ہیں جت دل حارم او مالک ہا،
जित दिल हारिम ओ मालिक हा अज सही सच हरण दी चस आ गई। जित दिल हारिम ओ मालिक हा अज सही सच हरण दी चस आ गई। उंदे नक्श कदम ते सिर टेकिम अज सजदे करन दी चस आ गई। सही कोल बिल्हाते हाल पुछा मेको आही भरन दी चस आ गई। सही कोल बिल्हाते हाल पुछा मेको आही भरन दी चस आ गई। आई मौत है यार दे कदमे थे अज अरशद मरण दी चस। इसलिए मैं तो चस लेने आया था और मुझे मेरा सौदा यही है दर्द का जहां से मिले। मैं मखद शरीफ गया तो वहां हजरत साले गुल हुआ करते थे, मेरे साथ खाना खाने बैठे तो मैंने आहिस्ता से पूछा हजूर मैंने क्या तकरीर करनी है। उन्होंने भी अपनी वो बड़ी मूछों को ताव देते हुए कहा कादरी साहब असा ऐन शीन काफ दे बंदे हैं। लेकिन उनसे मुलाकात मेरी मदीने में होती थी रात के 12 बजे और वो रात के 12 बजे आते काम उनका ये होता था आना और आके 2-3 मुरीद पीछे और कुरान की तिलावत जारी। उवैस करनी की पहचान यही थी। उवैस करनी की पहचान जब मदीने वाला रोया ना मेरा नबी रोया, रोते रोते हुजूर को गशी आई एक सहाबी के घुटने पे, रोते रोते सरकार ने सर रखा, फिर ही फाका हुआ। साहबा ने कहा जिसके लिए रोते हो उसकी शक्ल तो बताओ, हुलिया तो बताओ। सरकार ने उवैस का हुलिया बोला, फरमाया उजड़ी उजड़ी जुल्फे, फटी फटी आंखें, थोड़ी सीने से लगवी हुई, रंग गंदमी और चादरें 2 फटी कटी। और साहबा ने पूछा करता क्या रहता है? फरमाया हर वक्त कुरान की तिलावत करता रहता है, हर वक्त कुरान की तिलावत करता रहता है। मक्कतुल मुकर्रमा का शहर था, दुनिया काबे का तवाफ कर रही थी और हजरत शेख अमादुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह आप मुरीदीन को लेके तलकीन में मसरूफ थे, अल्लाह की बातें बता रहे थे कि चंद दर्जन आपके मुरीद आए, हैरान होकर आके कहा शेख, कहा जी बच्चों, कहा सुना है शेख ईसा मगरबी एक दिन और रात में 72,000 कुरान पढ़ लेते हैं। वो तो बेचारे ऐसे ऐसे थे ना, तजर्बा ना हो तो फिर ऐसे ही होता है। हुजूर ऐसा मुमकिन है? शेख ने फरमाया ये नकद खाता है, उधार नहीं। वो देखो शेख ईसा मगरबी वो तवाफ कर रहा है। पूछते क्यों हो? कानून से सुन लो। हजरत शेख ईसा मगरबी जब आप पहुंचे फेरा मुकम्मल करके और आए हजर अस्वद के सामने, अल्लाह अकबर किया और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। आपका वजीफा तिलावत थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा। चक्कर मुकम्मल हुआ, वन्नास हुआ। तब की बात है जब मिनटों में एक फेरा मुकम्मल होता था, जिस वक्त सुना सबने धाड़े मार के रोने लगे। वक्त के वली थे, हुफ्फाज थे, कुर्रा थे और आके गिरे मुर्शिद के कदमों में, कहा हैरत है, इनकार इसलिए नहीं कर सकते कि हम सब के सब पीछे थे। न लफ्ज की गलती, न शब्द, न मद, न जेर, न जबर, न खड़ा, न पिया, न कोई लफ्ज आगे पीछे गया। पूरा कुरान हमने सुना, फेरा एक है। हुजूर समझ नहीं आता क्या है। हजरत शेख अमादुद्दीन ने पहले सुना, फिर देखा, फिर हैरत की बजाय जरा से लबों पे मुस्कुराहट ला के कहा, फरमाया ढिल्ला कहीं का। क्या कहा? तो अनु को समझ चाहिए ढिल्ला कहीं का। जी है ना कि मैं तकरीर 1.5 घंटा 1.25 घंटा ला के टुर जावा तो पीछे मौलवी आखन हाय वै खुदा गुजारा कर गया।
پیچھے تو پھر انجی ہونی ہے نا جی. تو آپ نے کہا ڈھیلا سست کہیں کا، سست کہیں کا. سارے آندے کن پھٹ گئے. انہاں آکھیا صدقے جاواں 72,000 قرآن جڑا رات دن وچ پڑھ چھڈے او ڈھیلا تے ذرا چست بھی کھا دیو. پھر ذرا جڑے تیز گامن او بھی کھاؤ. آپ لگے رونے، فرمانے لگے میں صدقے جاؤں ابو الحسن خرقانی کے، صدقے جاؤں میں اپنے بایزید بستامی کی نشانی کے. جب کیف میں آتے تھے ایک سانس میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. ایک قرآن جنہاں دے ہڈے رچے آئے او پھر قرآن دے عشق تو کتھوں بچے آئے. او دا ایک کمال ہوندا ہے کہ ایک رکاب وچ پیر دھردا ہے قرآن شروع کردا ہے، دوسری رکاب وچ پاؤں جاندا ہے قرآن مک جاندا ہے. تائیں تے نبی فرماندا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن. اس لیے اس مٹی کو سارے شرف حاصل ہے، اس دھرتی کو ساری عزتیں حاصل ہے، اس دھرتی کو ساری سعادتیں حاصل ہیں. یہاں مرد بھی ہیں، یہاں عشق کی آہ فریاد فغاں بھی ہے، اور یہاں اللہ کے قرآن کی صدا بھی ہے، اور یہاں غلامی مصطفیٰ بھی ہے، اور یہاں سینوں میں پیار بھی ہے، یہاں سینوں میں پیار بھی ہے. میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ میرے رب نے بولا تھا او ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، جس کو مان ہے نا کہ اس نے میرے دین کو پکڑ رکھا ہے، میرے دین کو اٹھا رکھا ہے، میرا دین اس کی وجہ سے قائم ہے. فرمایا جو میرے دین کو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، جو مرتد ہونا چاہے ہو جائے. میرے دین کو تھم دے کے کوئی نہ رکھے. میرا دین کسی کا محتاج نہیں، ہر کوئی میرے دین کا محتاج ہے. یہ کہہ کر کہا من یرتدہ، جو پھرتا ہے پھر کیا. یا اللہ کیا تجھے ہم مومن نہیں چاہیے؟ فرمایا مجھے رکھے پھکے مومن نہیں چاہیے. تو کیسے مومن چاہیے؟ فرمایا یہ رکھے مر بھی جائیں پرواہ کیا مجھے، میں ایسے مومن لاؤں گا، ایسی جماعت لاؤں گا، ایسی قوم لاؤں گا. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ایسی قوم لاؤں گا. کیسی؟ جو تجھے چاہیے. کہا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، جن کے سینے میں میرے عشق کی آگ لگی ہو، جو پیار کرے. مولا کلے وہی پیار کریں. فرمایا نہیں یحبہم و یحبونا، ہم ان سے پیار کریں وہ ہم سے پیار کریں. جن کے سینے میں ہمارے عشق کی آگ بھر کے بٹیاں بھر کے دھوئیں اٹھے، ہمیں وہ مومن چاہیے. ہمیں رکھے مومن نہیں چاہیے، ہمیں پھکے مومن نہیں چاہیے، ہمیں بد ذوق بے شوق نیرے چندرے چاک مومن نہیں چاہیے. مجھے مومن چاہیے. کیسا؟ اسی لیے پہلا بندہ جو رب نے بنایا تھا اس کو سجدہ فرشتوں سے اسی لیے کروایا تھا. اسی صوفیاء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، رب نے پوچھا بدبختہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرمایا اتو تکیئی وچو نہیں تکیا، اے دے وچ کیے میں نار. فرمایا توے نار، اے دے وچ تک پیار ہی پیار. یحبہم ویحبونہ، اسی لیے کہتے ہیں اس کائنات کی قیمت انسان کے دم سے ہے، انسان کی قیمت دل کے دم سے ہے. انسان نہ ہو، کھجور ہوگی کھائے گا کون؟ خوشبو ہوگی سونگے گا کون؟ کپڑا ہوگا پہنے گا کون؟ جنت ہوگی جائے گا کون؟
پانی ہوگا پیے گا کون؟ کھانا ہوگا کھائے گا کون؟ خواجہ غلام فرید نے اسی لیے کہا تو کیوں فرد تے جز صدا میں، تو کلی تو کل، باغ بہشت دا تو ہے مالک، خود بلبل خود گل، روح مثال شہادت تو ہے، سمجھ سنا نہ بھول، یار فریدہ کول ہے تیرے نہ بےہودہ رن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، وہ اپنا تو بن۔ مادھو لال حسین پاگل دیوانہ میرے حضور کا کہتا ہے آپ نو سنان بندے، آپ نو پچھان بندے، جے تے اپنا آپ پچھاتا رب دا ملن آسان بندے۔ یہ منزل ہے، یہ منزل ہے، ساری کائنات کی قیمت انسان کے دم سے ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ، ساری کائنات کا قبلہ کعبہ انسان ہے، انسان کے دم سے یہ جہان ہے۔ اور انسان کی قیمت کس سے؟ فرمایا انسان کی قیمت دل سے ہے، انسان کی قیمت دل سے ہے، اور دل نہ ہو اکھ ہووے نک ہووے دند ہون پیر ہون ہاتھ پیر خیر ہون، مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ دل نہ ہو تو سب کچھ بیکار، انسان کی قیمت دل سے۔ ہن تہاڈے کولوں میں پوچھدا دل دی قیمت، دل کی قدر کس سے؟ کس سے؟ جواب آیا دل کی قیمت پیار سے، عشق سے، محبت سے۔ محبت ہے تو دل ہے، محبت نہیں تو دل نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ دوسری آیت میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اکھاں دو، ہاتھ دو، پیر دو، کان دو، دل چھ، دل واہ۔ ویسے دل تا آدھے دل ہوئے راڈو، ایک فیل ہوئے ہاڈو جھرا ریل ہوئے، لیکن دل ایک۔ فرمایا دل کی قیمت پیار سے ہے، دل کی قیمت پروردگار سے ہے، دل کی قیمت یار سے ہے، اور مسئلہ اسی انتظار سے ہے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، یہاں دل بھی ہے، یہاں پیار بھی ہے، یہاں مرد بھی ہے، اور یہاں قرآن بھی ہے، یہاں فرقان بھی ہے، یہاں اللہ والوں کی نظر بھی ہے۔ اس لیے کہتا ہوں یہ محمد نگر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ پتھر سلامت رہے، یہ پہاڑ سلامت رہے، یہ نگری سلامت رہے، یہاں سے جو فریاد و فغاں آہ نکل رہی ہے یہ آہ بھی سلامت رہے، یہ واہ بھی سلامت رہے۔ اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے اجڑے پجڑے یہ جملے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔